السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا پیار بھرا سلام اور آداب تمام دوستوں کو، چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو لاکھوں میل دور سے میرا آداب اور سلام قبول کیجیے. میں اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. تازہ ترین خبریں اور ان پہ دلچسپ تبصرے بالکل نئے انداز سے، نئے اینگل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید ہے کہ آپ دیکھیں گے، شروع سے آخر تک دیکھیے گا. آج کا جو تازہ ترین، آج 28 جنوری ہے، اور آج کا جو شو تھا وہ عمران خان کے نام پہ تھا. جو اطلاعات تھیں کہ وہ بڑا سارے لوگ نکلیں گے، اور یہ حالانکہ وہ تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ پاگل پن کا مظاہرہ ہوگا، لیکن تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ وہ فلاپ ہو گیا شو. وہ کس طریقے سے، میں آپ کو پوری بات سمجھاتا ہوں. یہ میں صبح اٹھ گیا جلدی، میں نے کہا چلو خبریں لیتے ہیں. کچھ صحافی دوست ہیں، ان سے بھی میں نے لی لیکن انہوں نے کہا لاہور میں تو کوئی خاص نہیں ہوا ہے. کراچی ویسے اوور آل جو تھا نا، میڈیا خاموشی تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ خبریں نکلنی شروع ہوئیں تو یہ پتہ چلا کہ جی کراچی کے اندر جو ہے نا، اس ایونٹ کے اندر سب سے زیادہ، یوں کہہ لیں آپ کے 25 آدمی بھی ریسٹ بھی کیے، ایک شاید آدمی مر بھی گیا. میرے خیال ہے کوئی مار پیٹ ہوئی، کیا ہوا. اچھا، لاہور کے اندر کم ہوا، سرحد میں بھی کم ہوا، جو پختونخوا جو کہلاتا ہے صوبہ، اور بلوچستان میں بالکل بھی نہیں ہوا. اب اگر اس کو انالائز کریں نا بالکل نیوٹرل ہو کر، آپ کا اب اگر صوبے وائز بھی ہم کریں کہ بھائی کون سی پارٹی کس صوبے میں ریپرزینٹ کرتی، کیونکہ نیشنل پارٹی تو اب رہی نہیں کوئی کہ جو تمام صوبوں کے اندر موجود ہو. سرحد کے اندر چلو پی ٹی آئی، سو کالڈ پی ٹی آئی ہے، پنجاب میں نون لیگ ہو گئی، اور سندھ میں پیپلز پارٹی ہو گئی، اور سرحد میں تو اس میں بلوچستان میں تو الگ ہے. اور آپ کا جو کراچی ایم کیو ایم جو ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم ایم کیو ایم کیا ہیں، ایم کیو ایم کدھر گئی جو یہ جھگڑے کیے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ان کی نفسیات بتاتا ہوں، جو کہ مہاجر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. آپ یہ سوال کریں گے کہ بھائی تم بھی تو مہاجر ہو. میں مہاجر نہیں ہوں، سوری. میں، اللہ نے مجھے سندھ میں پیدا کیا، لاڑکانہ میں پیدا کیا. میں سندھی ہوں، پیور سندھی ہوں. اور میں نے یہ دیکھا مہاجر بھی برے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا سارے برے ہوں گے، لیکن سندھی جتنے ہمارے دوست اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل مخلص ہیں. لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے زبان نہیں سیکھی. زبان جو ہوتی ہے نا، ایک ذریعہ ہوتی ہے محبت کا. جب آپ اس زبان میں بولتے ہیں نا، آپ کینیڈا کے اندر اگر آپ کو فرینچ آتی ہوگی نا، تو آپ کو جاب بھی اچھی مل جائے گی، آپ کو پیسے بھی بہترین ملیں گے، اور وہ دوست بھی بن جائیں گے آپ کے. ہم نے غلط، فری میں مل رہی تھی نالج کہ سندھی سیکھو، ہم نے سیکھی نہیں کی کوشش بھی کی، لیکن ظاہر ہے کہ میجورٹی اور پھر دوسرے اس وقت کے حالات بھی ڈفرینٹ تھے. ہمیں فکر یہ تھی کہ جلد سے جلد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں تاکہ اپنے ماں باپ کی ہیلپ کر سکیں. لیکن وہ خیر ٹاپک الگ ہے. اس وقت یہ بتا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میں ایوب خان کے دور میں لے جاؤں گا. میں بھی چھوٹا تھا، لیکن اس وقت جو کھڑی ہوئی تھی ایوب خان کے دور، اس کے اندر مقابل میں کھڑی ہوئی تھیں فاطمہ جنہ کی بہن، فاطمہ جو تھی نا قائد اعظم کی جو بہن تھی. اچھا ان کے خلاف جو تھا نا، ان کو کس کی حمایت تھی؟ یہی مہاجر جو تھے نا، انہوں نے، کراچی والوں نے. حالانکہ کراچی والوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا انہوں نے تو کیپٹل ہی آپ کا شفٹ کر دیا تھا. میں تعصب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اصول کی بات کر رہا ہوں. اور لیکن آپ نے فاطمہ جناح کا ساتھ دینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، میں اس کی برا نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کیوں کیا، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چڑھتے سورج کی پوجا بھی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریئلسٹکلی آپ یہ تو سوچیں کہ سمندر کا بہاؤ کس طرف ہے، دریا کا بہاؤ کس طرف ہے. آپ کو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. دنیا کے اندر اگر آپ چلنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو سوچنا پڑے گا. اب آپ نے جناب والے مظاہرے کس لیے کہ 25 آدمی جو گرفتار ہوئے، ان کی تو زندگی گئی. اس ایم کیو ایم والے کو تو اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، اس کو کیا ہوتا ہے، عمران خان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کون میری حمایت میں بول رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک جو مذہبی لیڈر تھا عامر لیاقت، وہ کہتے مر گیا. اس کا بھی تو حق بنتا تھا نا کہ وہ بھی وزارت کے مزے لوٹے. جب شیخ رشید مزے لوٹ سکتا ہے اور دوسرے بے پیندے کے لوٹے لوٹ سکتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں، کراچی کا کیوں نہیں لوٹ سکتا؟ اس کو کیوں نہیں دی انہوں نے وزارت؟ وہ بیچارہ روتے روتے مر گیا، پیسے نہیں تھے اس کے پاس. بھائی جب تم نے دوسروں کو کیا، اس کو بھی کچھ تو. وہ بیچارہ پاکستان میں ہوتا کیا، یہی تو ہوتا ہے. اور کیا، وہ اصول والے بہت لوگ کم ہیں، یہ چھوڑ دیں آپ. وہ مر گیا. انہوں نے عافیہ صدیقی جو کراچی سے تعلق تھا جس کا، وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کراچی کی بیٹی تھی، وہ پاکستان کی بیٹی تھی،
اس کو رہا کرانے میں کیا کردار ادا کیا. آج جو آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں تو اس کے لیے بھائی آپ کو اب آج میں نے منشور دیکھا نا یہ اخبار میں جیو میں ان کا مشہور میں مجھے ہنسی آ رہی ہے, آپ لوگ بھی سنیے. جو ان کے وہ ہے نا جاؤ چوہا جو میں کہتا ہوں, جو ان کا چیف ہے اس وقت, یوں کر کے دیکھتا ہے. وزیر اعظم کا منشور بتا رہا ہوں, وزیر اعظم کا انتخاب عوامی ووٹ سے ہوگا اور اس کی مدت 4 سال ہوگی. یہ ان کا منشور ہے. جس کے اندر لالچ ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے وہی بات کرتا ہے. انتخاب, وزیر اعظم, پارٹی, بھائی سب سے پہلے عوام کا مسئلہ کدھر گیا؟ آپ نے یہ لکھا اس کے اندر سب سے پہلے منشور کے اندر کہ عوام کو روٹی مفت ملے گی, عوام کو جو وہ ہے میڈیکل فیسلٹیز مفت ملیں گی. یہ لکھا آپ نے منشور کے اندر؟ یا تو کوئی نہیں لکھا با آپ نے. دوسرا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہی خراب ہے. ہمارے جو راجہ سرداری صاحب جو ہیں ان کا بیان ہے, اسلام آباد والے ملک کے مسائل سمجھنے کے لیے تیار نہیں. یہاں اصلی جمہوری طاقتوں کے پاس طاقت ہے اصلی. بھائی جان آپ کو تو کتنی دفعہ انہوں نے 10 سال تو آپ کو دیا تھا, انہیں نے دیا نا اسلام آباد والوں نے اقتدار. آپ نے کیا کر کے دکھایا عوام کو؟ چلو عوام کو چھوڑو, لاڑکانہ کو کیا کر کے دکھایا؟ لاڑکانہ اب بیچارے لوگ تو ڈرپوک ہیں, کیا بنا کے دکھایا لاڑکانہ کو؟ ذرا بتا تو دیجئے نا. باتیں کرنا بہت آسان ہے, آپ بھی ان کی گود میں ہی بیٹھے سب. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا, یہ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ باتیں مت کریں. لیکن پھر بھی میں آپ کو پاسنگ مارک ضرور دوں گا, اس لیے کہ آپ نے 12 لوگوں کا کچھ نہ کچھ تو مسئلے حل کیے, یہ میں نہیں کہتا. اس کے مقابلے پہ یہ جو پی ٹی آئی کے مقابلے پہ بہرحال ٹھیک ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں آپ کی خدمات, کیونکہ اس لیے کہ جو اچھی بات ہے کسی کی بھی وہ ضرور ایکسیپٹ کرنی چاہیے. کیونکہ جب بے نظیر صاحبہ کا انتقال ہوا تھا تو چاہتے تو آپ بہت جھگڑے ہو سکتے تھے, لیکن ہم نے بڑی سمجھداری سے میں یہی نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو بھی سمجھائیں, جو آپ کے بی پارٹ ہے نا مہاجر, ان کو بھی سمجھائیں کہ بھائی اس طرح بیوقوفوں کی طرح نہ آپ کریں. اب یہ ہوتا ہے بات, ایک میرے دوست ہیں جو کہ مسلسل مجھے سروے بھیج رہے ہیں کہ آج اس نے وہ کوئی اکرم ہے وہ سروے ادھر آج چکوال کا اور آج ادھر کا فلانی جگہ کا سروے کہ اتنے وہ جیت رہے ہیں پی ٹی آئی والے. سروے کا بیسک کنسیپٹ میں آپ کو بتا دوں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اسٹیٹسٹکس کے اندر سیمپل جو ہوتا ہے, ایک 2 ٹرم ہوتے ہیں, سیمپل اور پاپولیشن. پاپولیشن یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی پوری پاپولیشن کتنی 22 کروڑ, اس میں سے چھوٹا سا سیمپل لے لیتے ہیں 1000 کے اندر. اب وہ سروے کرا لیتے ہیں, 1000 آدمیوں سے انٹرویو لے لیتے ہیں, اس کے اندر اتنے پی ٹی آئی کے جیتے. یہ ورک نہیں کرتا پریکٹیکل, یہ تھیوریٹیکل کام کرتا ہے, صرف یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو اس طرح دوسرا حل بتاتا ہوں کہ جو رپورٹس ہوتی ہیں نا موسمیات کی کہ بارش ہوگی یا نہیں, وہ بھی اندازہ ہوتا ہے نا, لیکن ایکچوئل جب بارش ہو رہی ہوتی جب آپ بتا سکتے ہیں کہ اب بارش ہوگی. تو یہ کہنا کہ جناب وہ کہتا ہے پی ٹی آئی جیت رہی ہے, اٹ از ناٹ پاسبل. اچھا, مٹھا جی کی بات کا میں آج بالکل فیور کرتا ہوں کہ انہوں نے حافظ جی کو کہا کہ بھائی سر آپ کب تک دیکھیں گے, آپ کلیئر کٹ اعلان کریں کہ کون مخالفت میں ہے اور کون موافقت میں پاکستان کی. تو بھائی جان مٹھا جی, حافظ صاحب نے تو کہہ رکھا ہے, اور اس سے زیادہ کیا کہیں گے کہ ایک جماعت جو اگر پاکستان کو بیچنے پہ تل جائے اس کو میں کیا کروں, کلیئر کٹ کام تو نہیں لے سکتے نا. اسی طریقے سے قاضی صاحب نے بھی کلیئر کٹ عدالتی کارروائی میں نے خود دیکھی, کلیئر کٹ وہ پوچھ رہے ہیں حامد صاحب سے, حامد جو تھے حامد خان, وہ سارے ان سے پوچھے تھے کہ بتا دیں بھائی آپ چاہتے کیا ہیں, بھائی بتاؤ نا. الٹی سیدھی باتیں شروع ہو گئی, ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے ساتھ نکلنے نہیں دے رہے, سمندر کے طوفان میں سے نکل رہے, آگ کے طوفان میں سے نکل رہے. او بھائی صاحب بات کرو کہ ہمیں یہ چاہیے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ بہت ہو گئی. اب یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ جماعت جو ہے نا پی ٹی آئی ہوگی, مقبول ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مقبول نہیں ہوگی, لیکن آپ دیکھ لیں ان کے لیڈرز جو بھاگے ہیں چھوڑ کے, اب ان سے قرآن اٹھوا رہے ہیں. سب سے جو قرآن اٹھاتا ہے نا وہ جھوٹا ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس لیے جھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو جو سچا ہوتا ہے نا اس کو قرآن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات وہ اپنے دل میں کہے گا کہ ہاں میں تو سچا ہوں, صحیح ہے. اب یہ قرآن کیوں اٹھا رہے ہیں جو ان کے جو وکیل ہیں نا, بڑے وکیل جو ہیں وسیم اکرم راجہ شہدوال بن, وہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اگر ہار گئے تو ظاہر قرآن کا تو ختم ہو گئی نا بات. جیت گئے تو ٹکٹ وہ مل جائے گا, سیٹ مل جائے گی. اچھا اگر عمران خان نہیں آتا, بھاگ جاتا کہیں ملک سے یا سزا ہو جاتی ہے, پھر بھی اپنے مزے ہیں, مرضی ہے,
اگر کوئی اور آفر ملے گی تو وہ بھی جوائن کر لیں گے. اللہ سے معافی تو مانگ سکتے ہیں نا آخر کے اندر. اللہ تو بڑا رحیم ہے, تو وہ معاف کر دے گا, کوئی بات نہیں. ضرورت تھی, جان کا خطرہ تھا, اس لیے ہم نے قرآن اٹھا لیا. اللہ معاف کرے, میں نہیں ہوں بھائی, پہلے بتا دیتا ہوں اللہ میاں سے, میں تو اللہ کا بالکل نوکر ہوں, اس کا خادم ہوں اس کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ ذرا سوچیں اس کو کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ چلو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم کی حمایت کریں آپ, لیکن کہنے کا مقصد ہے اس کی غیر ضرور لوگوں کی حمایت نہیں کریں. انہوں نے کیا کیا ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس نے کوئی کام کیا ہے نا اس کی حمایت کریں جس نے کام کیا. اب اتنی دور بیٹھا ہوا وہ, آپ کو بات پتہ ہے, ایک میں آپ کو بتا دوں, پی ٹی آئی والوں کو جو ہے نا, جیسے سنیرا جی کہتی ہیں نا کہ ان کی کیڑا کاٹتا ہے, ان کو کیڑا کاٹے گا. اس لیے کہ یہ میں نے بالکل جب میں میٹرک میں تھا یا انٹر میں تھا جب میں نے پڑھی تھی خبر, اس کا باپ جو تھا نا عمران خان کا ایک سپروائزر تھا پی ڈبلیو ڈی کے اندر, بعد میں پھر ایس ڈی او بن گیا تھا, وفڈا میں آ گیا تھا, لیکن اس کو 313 میں بھی نکال دیا تھا. اس نے اتنا گبن کیا تھا اس نے. پھر یہ گیا تھا وہاں پہ سرحد کے اندر, وہاں اسے لڑکیاں سستی ملتی تھیں شادی کے لیے. تو یہ فگر بھی مجھے یاد ہے آج تک کہ 1500 کے اندر ایک جو تھی نا وہاں کی جو بھی عورت ہوتی ہیں, خوبصورت تھی ظاہر ہے, وہ اس نے خریدی تھی, اس سے شادی کی تھی. تو 2 پانیوں سے مل کے بنا ہوا یہ. تو جو جس طرف دیکھتا ہے ویسے ایک طرف سے کچھ اور ہے اور دوسری طرف سے کچھ اور ہے. تو ایسے لوگ, تو میں مذاقاً کہہ رہا ہوں, یہ سیریس مت لیجیے گا, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ مسٹ بی لوئل, شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے. اگر چلو 1500 میں بھی کی تو جیسا یعنی مطلب جیسا پودا ہوگا نا ویسے ہی درخت بنے گا, جیسا بیج ہوگا ویسے ہی پودا ہوگا, ویسے ہی درخت بنے گا. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو کوئی سمجھانے, لوگ سمجھنے والے نہیں ہے کہ بھائی یہ دیکھ لیا آپ نے 3.5 سال کے اندر جو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے گھوم پھر رہا ہے, 1 ارب روپے ضائع کر رہا ہے, اور کیا کیا اس نے, مجھے بتا دینا کیا کیا اس نے. اس سے بہتر تو زرداری نے کیا, اس سے بہتر تو نواز نون لیگ نے کیا. وہ ٹھیک ہے, ان کو کہنے میں دشواری ہو رہی کہ میں نے کیا کیا. اب جیسے شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کام نہیں کیا تو میرا نام بدل دینا. بھائی نام بدل دیں گے یار, کیا جلدی کس بات کی ہے, بدل دیں گے, اس دفعہ بدل دیں گے آپ کا نام, کوئی بات نہیں, آپ گھبرائیں مت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار اب وقت آ گیا کہ آپ لوگوں کے پاس صرف ایک وہ ہے. اور حافظ صاحب, میں آپ کو ایک عرض کر دیتا ہوں, فائنلی خبردار میں کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس کو میں جتنی جلدی, آپ سانپ پال رہے ہیں, ایکچولی یہ ازدے بن چکے ہیں اب, جتنی جلدی ان کو سب کو جو بھی اس پہ پکچر پہ آ رہا ہے نا, میں یہ کسی کو ناجائز نہیں, لیکن جو بھی پکچر پہ آ رہے ہیں نا ان کو بغیر اس کے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں ججوں کے ساتھ. یہ کیا سکھا رہے ہیں مجھے یہ تو بتا دیں. بھٹو صاحب جو تھے, حالانکہ میرا تو ویسے میں پسند کرتا تھا اس کو, وہ بلو کلر کی سوٹ پہ پہنتے تھے, ہتھکڑی لگی ہوئی تھی, جاتے تھے چلو کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کسی نے مارا, کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جو ہاتھ بھی لگا دے. آج شاہ محمود قریشی کیسے وہ جیل کے اندر جو اس کو مار رہا تھا جیلر, اور وہ کہتا دیکھیں سر جی مجھے یہ پٹائی کر رہا ہے. او تم لیڈر ہو یا گیدڑ ہو, ان کو تم پسند کر رہا ہو جو ادھر سے دائیں بائیں سے ہوتے ہوئے اور چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. آپ لوگوں کا دماغ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کب ہوش آئے گا؟ میں آپ کو پاکستان کے متعلق بتاؤں گا کن لوگوں نے بنایا پاکستان. جو لوگ اصلی تھے نا ان کو ٹریپ کیا گیا تھا. یہ میں دوسرے پروگرام میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا تھا ایکچولی, کیا بات تھی. ابھی بھی وقت ہے, چلو جو بن گیا جس طریقے سے بن گیا, اگر سنبھالنا ہے نا پاکستان کو تو حافظ صاحب, میں آپ کو تھوڑی سی آخر میں دکھا دوں, کیونکہ یہ مانیں گے نہیں, آپ اندازہ کر لیجئے, یہ رزلٹس کو مانیں گے نہیں, یہ کہیں گے بےمانی ہوئی ہے. آپ کتنا بھی لاکھ صاف کروا لیں یہ کہیں گے بےمانی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ جو ہے نا سوچ سمجھ کر آپ کریں, اور کیونکہ مسئلے بہت ٹیڑھے ہو رہے ہیں, یا تو جلد سے جلد سزائیں دیں اور ختم کریں ٹنٹے کو. اور میرا خیال ہے آج کا پروگرام اتنا ہی کافی, آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا, اور کوئی کسی کے دل پہ دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں نے بالکل حقیقت بتائی ہے. میں بعد میں دوسرے پروگرام کے اندر اور ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.